الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس ماہ رمضان المبارک سے پہلے رمضان سے ہمارا خلاصہ قرآن جو ہم نے شروع کیا ہے وہ سلسلہ جاری ہے۔ آج الحمدللہ 28واں پارہ سورہ مجادلہ اور سورہ حشر کی چند آیات پر کلام کریں گے اور ان کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اس سورت کو سورہ مجادلہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ عربی میں بحث اور تکرار کرنے والی عورت کو مجادلہ کہتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک صحابیہ جو ہیں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زہار کے بارے میں بحث اور تکرار کا تذکرہ موجود ہے، تو اس وجہ سے اس سورت کو سورہ مجادلہ کہا جاتا ہے۔ آج اس کی پہلی آیت ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے سن لیا اس عورت کی بات کو جو جھگڑ رہی تھی آپ سے اپنے شوہر کے سلسلے میں اور شکایت کر رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف ان دونوں کی گفتگو سن رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں جو صحابیاں ہیں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شوہر نے ان سے زہار کر لیا تھا۔ تو وہ زہار کیا ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کے کسی ایسے عضو کو، اپنی نسبی عورتیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں جس طرح کہ ماں، بہن، بیٹی، جائزات کی وجہ سے، دودھ کی وجہ سے جو حرام ہوتی ہیں، ان کے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دینا جس کی طرف نگاہ کرنا حرام ہے، یہ زہار کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ کہے کہ تمہاری پیٹھ معاذ اللہ میری ماں کی پیٹھ سے مشابہ ہے، کہ اس سے ملتی ہے، تو یہ زہار کہلاتا ہے۔ تو پہلے شریعت میں اس کا جو حکم تھا وہ یہ تھا کہ وہ بیوی جو ہے وہ اس پر وقتی یا عارضی طور پر حرام ہو جاتی تھی، اور پھر جب تک کفارہ ادا نہ کیا جائے وہ اس پر جائز نہیں ہوتی تھی۔ تو پھر یعنی کہ جو زمانہ جاہلیت میں تھا اس میں اگر کوئی شوہر زہار کر لیتا تھا تو وہ اس سے طلاق مراد لیتے تھے۔ تو جب حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نے ان سے زہار کیا تو وہ بھی یہ سمجھیں کہ انہیں طلاق ہو گئی ہے، تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کرنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا مال ختم ہو گیا، میرے جو ماں باپ ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں اور میں بوڑھی ہو رہی ہوں، اور جو میرے بچے ہیں وہ ابھی چھوٹے ہیں، اگر میرا شوہر سے جدائی ہو گئی تو میرے بچے جو ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے، کیونکہ میں ان کا نان نفقہ ادا نہیں کر سکتی، اور اگر میرے بچے جو ہیں وہ اپنے باپ کے پاس رہیں گے تو بھی وہ ہلاک ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ان کی صحیح سے دیکھ بھال نہیں کر سکتا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا حکم دیجئے کہ جس کی وجہ سے مجھے میرے شوہر سے جدا نہ ہونا پڑے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی زہار کے متعلق کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا۔ تو پھر حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگیں، عرض کرنے لگیں اور اپنے دکھ اور درد کا اظہار کرنے لگیں کہ یا اللہ کوئی ایسا حکم نازل فرما دے جس کی وجہ سے مجھے اپنے شوہر سے جدا نہ ہونا پڑے۔ تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اے عورت خاموش ہو جا، دیکھ نہیں رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر آثار وحی نازل ہو رہے ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی جو ہے وہ مکمل ہوئی اور انہوں نے حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ جاؤ اپنے شوہر کو بلا کر لے کر آؤ۔ تو وہ اپنے شوہر کو بلا کر لے کر آئیں تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے اپنی بیوی سے زہار کر بیٹھے یا اسے اپنی ماں سے مشابہ قرار دے دے تو اس وجہ سے اس کی بیوی جو ہے وہ اس کی ماں نہیں بن جاتی، ماں صرف وہی ہے جس نے اسے پیدا کیا۔
اب یہاں پر جو ایک بات جو ہے قابل وضاحت ہے کہ ایک صحابیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت خولہ بنت ثعلبہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے شکوہ شکایت کر رہی تھیں۔ تو دیکھیں یہاں پہ جو صحابیہ جو حضرت خولہ ہیں وہ شکوہ شکایت نہیں کر رہی تھیں۔ شکوہ شکایت وہ ہوتا ہے جو بے صبری کے طور پر کیا جائے یا پھر حکم کی مخالفت کے طور پر کیا جائے۔ تو جو حضرت خولہ ہیں وہ صرف اپنے دکھ اور درد کا اظہار کر رہی تھیں، اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہی تھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم نازل فرما دے جس کی وجہ سے انہیں اپنے شوہر سے جدا نہ ہونا پڑے۔ حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ازلی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے اتنا مقام اور مرتبہ عطا کرنا چاہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حق میں یہ آیت نازل فرمائی۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں تم میں سے اپنی بیویوں سے، نہیں ہیں وہ ان کی بیویاں ان کی مائیں وہی ہیں جنہوں نے انہیں پیدا کیا، اور وہ بے شک ضرور کہتے ہیں بری بات اور جھوٹی بات، اور بے شک اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے زہار کر لیتا ہے اور اسے اپنی ماں سے مشابہ قرار دیتا ہے تو اس طرح کرنے سے ان کی بیویاں جو ہیں ان کی مائیں نہیں بن جاتی، بلکہ ان کی مائیں وہی ہوتی ہیں جنہوں نے انہیں پیدا کیا ہوتا ہے۔ یہ ناپسندیدہ اور جھوٹی بات ہے۔ اور پھر زوجہ کو کسی محرم کے ساتھ تشبیہ دی جائے تو وہ زہار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر محرم میں سے 3 قسم کے محرم ہوتے ہیں، ایک نسبی جیسے ماں، بہن، بیٹی، اور ایک رضاعت یعنی کہ دودھ کی وجہ سے جو رشتے بنتے ہیں، اور تیسرا سسرالی رشتے دار جیسے زوجہ کی ماں۔ اب ان میں سے اگر کسی کو بیوی کو ان کے ساتھ تشبیہ دی جائے تو پھر یہ زہار کہلائے گا۔ ہاں ان کے علاوہ جو رشتے ہوتے ہیں عارضی طور پر جن پر حرمت قائم ہوتی ہے، جیسے بیوی کی بہن ہو گئی، یا پھر وہ عورت جنہیں 3 طلاقیں دی جائیں، یا پھر مشرکہ عورت، ان سے اگر زہار کیا جائے تو پھر جو ہے کفارہ لازم نہیں ہوتا اور نہ ہی زہار ہوتا ہے۔ پھر اگر کوئی عورت زہار کرے تو وہ بھی زہار نہیں ہوگا کیونکہ یہ صرف مرد کی طرف سے ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کفارے کے بارے میں آیت نازل فرمائی، ترجمہ: اور وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں اپنی عورتوں سے پھر وہ تدارک کرنا چاہیں اس کا جو انہوں نے کیا تو وہ ایک غلام آزاد کریں اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو چھوئیں، یہ وہ ہیں جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اور اللہ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ پھر یہاں پر زہار کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص زہار کر بیٹھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اگر وہ کفارہ ادا کرے اپنی بیوی کو سے تعلق قائم کرنے اور چھونے سے پہلے، کیونکہ اور وہ کفارہ کیا ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے، اور پھر یعنی کہ یہ اس کے لیے نصیحت ہے کہ وہ دوبارہ جو ہے زہار نہ کر بیٹھے۔ اور پھر اگر وہ کفارہ ادا نہیں کرتا اور بیوی سے یعنی کہ تعلق حرام ہی رہنے دیتا ہے، اور پھر اس کے لیے پھر کفارہ ادا کرنا لازم نہیں ہے، اور پھر وہ اس سے تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر وہ غلام آزاد کرے اور پھر وہ نہیں کر سکتا تو پھر لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے، اور پھر اگر وہ اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تم ایمان رکھو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ یہاں پہ کفارہ یہ بتایا کہ اگر جو ہے پہلے تو ایک غلام آزاد کریں، اگر آپ غلام کی قیمت ادا نہیں کر سکتے یا غلام نہیں ہے تو پھر مسلسل 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے۔ اب اس میں جب روزے رکھ رہے ہیں تو اس میں قربانی یعنی کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر اور رمضان کے روزے نہ ہوں، اور پھر روزے بھی اگر نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھو، اس کے فرما بردار بنو، اور زمانہ جاہلیت کے طریقے کو چھوڑ دو، اور جو اللہ تعالیٰ نے طریقے بتائے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی حدیں بیان فرمائی ہیں، ان کو نہ توڑو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
پھر اگلی آیت جو ہے وہ سورہ مجادلہ کی ہے، اس میں 9 اور 10 اس کا ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم جب آپس میں سرگوشی کرو یا خفیہ مشاورت کرو تو گناہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اور مشاورت نہ کرو، اور نہ ہی گناہ کی کرو، اور نہ ہی زیادتی کی مشاورت کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف اکٹھا کیا جائے گا۔ اسی طرح گندی سرگوشی مشاورت شیطان کی طرف سے ہے تاکہ وہ تمہیں غمگین کر دے۔ ان لوگوں کو جو ایمان لائے یہود اور منافقین کی خفیہ مشاورت سے شیطان کہتا ہے تاکہ مومن اس سے غمزدہ ہوں، اور شیطان صحابہ کو اور مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا کچھ بھی سوائے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں ایمان لانے والے۔ اس میں جو ہے منافقین اور یہودیوں کی مشاورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہودی اور منافقین جو ہیں وہ 3 طرح کی مشاورت کرتے ہیں۔ ایک تو گناہ کی مشاورت، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی مشاورت، اور تیسری جو ہے وہ زیادتی کی مشاورت۔ اب مسلمانوں کو گناہ کی مشاورت سے منع فرمایا گیا ہے۔ اب گناہوں والی مشاورت کون سی ہوتی ہے؟ تو اس میں ڈاکو جو ہیں وہ بھی مشاورت کرتے ہیں کہ کس طرح جو ہے کسی کو لوٹ لیا جائے، کس طرح کسی کے گھر پر ڈاکہ ڈالا جائے۔ پھر اس میں جو ہے وہ مانگنے والے فقیر بھی شامل ہوتے ہیں کہ وہ بھی آپس میں جو ہے وہ مشاورت کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کی جیبیں خالی کرائی جائیں، کس طرح لوگوں سے جو ہے پیسہ لیا جائے۔ پھر اس میں وہ بھائی بھی شامل ہیں جو اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، وہ اس کی مشاورت کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح ان کا حصہ انہیں نہ دیا جائے۔ پھر اس میں وہ مسلمان بھی ہوتے ہیں جو دوسروں مسلمانوں کو ایذا اور تکلیف پہنچانے والی مشاورت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ سب خواتین اور مردوں کو اپنی طرح اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ وہ کس قسم کی مشاورت کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہاں پر خواتین کے بارے میں لیں تو خواتین جو ہیں وہ آپس میں جب بیٹھی ہوتی ہیں تو غیبت اور چغلی کر رہی ہوتی ہیں، اور جب انہیں منع کیا جائے کہ آپ غیبت اور چغلی جیسے گناہ کبیرہ کر رہی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم تو بس عام باتیں ہی کر رہے ہیں، حالانکہ یہ باتیں نہیں ہیں، یہ گناہ ہیں۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح اگر ہم اپنے گھروں میں دیکھیں کہ ہم اگر ساس اور نندیں ہیں تو وہ اپنی بہوؤں کے خلاف مشاورت گناہوں والی کر رہی ہوتی ہیں کہ کس طرح انہیں ذلیل کیا جائے، انہیں رسوا کیا جائے۔ اور اگر اس میں آپ دیورانی جٹھانی کو لے لیں تو وہ اپنی ساس اور نندوں کی مشاورت کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ہمارے گھروں میں جو ہے وہ اس طرح گناہوں والی مشاورت جو ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر اتنی معرفت بھی حاصل نہیں ہوتی کہ یہ گناہ ہے، بلکہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں نہیں، ہم تو عام بات کر رہے ہیں، یہ گناہ تو نہیں ہے۔ تو یہ سب جو مشاورتیں ہیں یہ گناہوں والی مشاورت ہے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون سی جو ہے وہ مشاورت کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ نیکی اور تقوی، اس کی مشاورت کا حکم دیا ہے کہ نیکی اور تقوی والی مشاورت کرو۔ اور ہم دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں جو ہے مہینہ مہینہ گزر جاتا ہے لیکن ہم موت کی بات نہیں کرتے، قبر کی بات نہیں کرتے، پل صراط کی بات نہیں کرتے، میدان محشر کی بات نہیں کرتے، جنت کی بات نہیں کرتے، دوزخ کی بات نہیں کرتے۔ اور یعنی کہ یہ جو موضوع ہیں یہ ہمارے گھروں میں اجنبی ہو چکے ہیں، اور اگر کوئی اس موضوع پر بات بھی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں بڑا مولوی بن رہا ہے۔ تو اب ان موضوع کو چھوڑ دو، بلکہ کون سے موضوع پہ بات کرنا، ہم اپنے گھروں میں کون سے موضوعوں پہ بات کرتے ہیں کہ سیاست پر بات کرو، فلموں پر بات کرو، پیسہ کس طرح کمایا جاتا ہے اس کے بارے میں بات کرو، کھیل کود کے بارے میں بات کرو، سوشل میڈیا کے بارے میں بات کرو، اور پھر اپنی زندگی جو ہے کس طرح اچھی بنا سکتے ہیں اس پر بات کرو۔ تو ہمارے گھروں میں اس قسم کی مشاورت اور اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں، تو اس میں جو ہے گھر کا سرپرست اسے چاہیے کہ وہ اپنے یعنی کہ اگر اس نے خود علم دین حاصل کیا تو وہ پھر اچھی تربیت کر سکتا ہے اپنے بچوں کی بھی اور اپنے گھر والوں کی بھی۔ تو جب ہم علم دین حاصل نہیں کریں گے تو پھر اسی طرح ہمارے گھروں میں بھی گناہوں کی مشاورت ہوتی رہے گی۔
پھر اگر ان سے کہا جائے کہ یہ گناہوں والی مشاورت نہ کرو تو پھر کہتے ہیں کہ بھائی ہم اب کون سی بات کریں؟ تو بھائی آپ مثبت بات بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں مثبت بات کون سی ہے کہ آپ قبر کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں، آپ موت کو بھی یاد کر سکتے ہیں، آپ جو ہے بروز محشر جمع کیے جاؤ گے اس کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہو، اور میدان محشر کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہو۔ لیکن ہمارے گھروں میں اگر سیلری آ جائے اور اس کا بجٹ بنایا جائے، اس کے بارے میں تو بات ہوتی ہے کہ بھئی مہینہ کس طرح گزرے گا، کس کو پیسے دینے ہیں، کس کے لیے کیا کرنا ہے، لیکن ہم موت کو یاد نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر مجھے موت آ گئی اور پھر میں مر گئی تو پھر میں جو قبر میں جا کر اپنی نمازوں کا حساب کس طرح دوں گی، میں قبر میں جا کر اپنے روزے جو میں نے نہیں رکھے اس کا حساب کس طرح دوں گی، میں جو ہے اپنا اگر کسی کا کوئی حصہ دبایا ہے تو میں اسے نہیں دیا تو میں اس کا حساب کس طرح دوں گی۔ یا پھر ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم کامل مومن کس طرح بن سکتے ہیں، ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار کس طرح بن سکتے ہیں، ہم گناہوں سے کس طرح بچ سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے۔ بلکہ ہمارے گھروں میں تو عرصہ گزر جاتا ہے، یعنی کہ نہ ہی ہمارے گھروں میں درس قرآن ہوتا ہے، نہ ہی درس حدیث ہوتی ہے، اور نہ ہی جو ہے ہم کہیں درس وغیرہ پر جاتے ہیں، اور پھر جب ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر بتائیں کہ ہم کس طرح جو ہے اپنی اصلاح کر سکیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے یعنی کہ دین کے قریب آئیں اور دین سیکھیں اور اپنی بھی اور دوسروں کی بھی اصلاح کریں۔ پھر اب اگلی سورت جو ہے وہ سورہ حشر کی آخری 3 آیات ہیں۔ یہ سورت جو ہے مدنی سورت ہے، اور اسے سورہ حشر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے جمع کرنا، اکٹھا کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام جو حاشر بھی ہے، یعنی کہ جمع فرمانے والے، اکٹھا فرمانے والے۔ ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت سلامتی والا ہے، حفاظت فرمانے والا ہے، عزت والا، بہت امن والا ہے، اپنی بڑائی بیان فرمانے والا ہے، اللہ ان مشرکوں کے شرک سے پاک ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اوصاف کا ذکر فرمایا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے 10 اوصاف کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلا اوصاف کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ملک و حکومت کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہر عیب اور تمام برائیوں سے پاک ہے، اپنی مخلوق پر آفتوں اور مصیبتوں سے سلامتی دینے والا ہے، ہر چیز پر نگہبان اور اس کی حفاظت فرمانے والا ہے، اپنے فرما بردار بندوں کو عذاب سے امن دینے والا ہے، ایسی عزت والا جس کی کوئی مثال نہیں، اپنی ذات میں بڑائی اور عظمت فرمانے والا، اور اپنی صفات میں عظمت فرمانے والا، اور اپنی بڑائی کرنا اور اس کا اظہار کرنا اللہ تعالیٰ کی شان شایان ہے اور وہ اسی لائق ہے، اور اللہ مشرکوں کے شرک سے پاک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے 10 اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ پھر اس سورت کی جو آخری 3 آیت ہیں ان کو پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص صبح کے ٹائم یہ آخری 3 آیت پڑھے اور اس سے پہلے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور پھر آخری 3 آیت پڑھے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 70,000 فرشتے جو ہیں اس کے لیے دعائے مغفرت فرماتے ہیں، اور اگر وہ مر جائے تو شہید ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر شام کو پڑھے اور پھر وہ مر جائے اسے شہید کا ثواب ملتا ہے۔ پھر دوسری حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی سورہ حشر کی یہ 3 آیت صبح پڑھتا ہے اور وہ فوت ہو جاتا ہے تو گویا اس نے خود پر جنت واجب کر لی، اور اگر شام کو پڑھتا ہے اور رات کو فوت ہو جاتا ہے تو گویا اس نے خود پر جنت واجب کر لی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی یعنی کہ فرض اور واجبات ادا کرتے ہیں، سنت موقدہ، تو ساتھ ساتھ ہمیں بتایا گیا کہ ہم جو ہیں یہ وظائف وغیرہ یہ بھی اختیار کریں، کیونکہ ان کی بھی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ تو یہیں پہ جو ہے میں اپنے درس کا اختتام کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس میں کوئی بھی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔
اور پھر آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اور پھر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا مدرسہ صراط مستقیم زیر تعمیر ہے، تو اس میں جو ہے آپ اپنے صدقات، فطرہ، زکوٰۃ وغیرہ دیں۔ اور یہ تو ویسے بھی طاق آتے ہیں، اس میں تو بہت زیادہ اس کا ثواب ہے، تو آپ سب دیجئے، اور اس طرح انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کو کامیابیاں ملیں گی۔ جزاک اللہ خیرا۔